دیکھیں اگلی آیت میں اللہ نے یہی بات سکھائی ہے. کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ اس کا حق تھا. کیا بات کہی اشارے میں؟ تم ہر کمزور چیز کے پیچھے بھاگتے ہو، تمہیں بھاگنا چاہیے تھا کس کے پیچھے؟ اپنے رب کے پیچھے. اپنے رب کے پیچھے بھاگتے رستے میں نعمتیں آتی، رستے میں مشکلات بھی آتی، کبھی کبھی وہ نعمتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی. کوئی بات نہیں، وہ میرا مطلوب نہیں تھی، وہ نعمتیں تھیں، وہ نعمتوں کا میں شکر گزار ہوں. میرا مطلوب میرا رب ہے. رستے میں نعمتیں آئیں گی، وہ میرا مطلوب نہیں بن جائیں گی. ان چیزوں کو میں ان کو پسند بھی کروں گا، ان سے محبت بھی کروں گا، لیکن وہ میرا فائنل مطلوب نہیں ہے. ان سے آگے ایک مزید مرحلہ ہے، اس سے مزید مرحلہ ہے. اور یہ بہت مشکل درس ہے. یہ کوئی آسان کہنے اس بارے میں بات کرنا آسان ہے، اس کو جینا مشکل ہے. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ اصل میرے نزدیک ایمان کے سب سے بڑے امتحانوں میں سے یہ امتحان ہوتا ہے، مطلوب کا امتحان، محبوب کا امتحان. جیسے پیرنٹس ہیں، ایک بیٹا ہے، مشکلوں سے جا کے ایک بیٹا ہوا، بیٹے کی پرورش کی، 18 سال کا ہوا، 19 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، کالج سے گریجویٹ کر رہا ہے. جس دن گریجویٹ کر رہا ہے، واپسی میں گریجویشن سیریمونی سے واپس آ رہا ہے، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ جو خوشی کا دن تھا اس دن اب وہ جنازے والا دن ہو گیا. ماں ڈپریشن میں چلی گئی، اس کو یقین نہیں آ رہا یہ ہوا کیا میرے ساتھ. باپ خاموش، سب آئسولیٹ ہو گئے، سوشلی آئسولیٹ ہو گئے. ان کے تو آنسو نہیں رک رہے. کچھ عرصے کے بعد باپ جو ہے وہ فادر اپنی وائف کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 20 سال کے لیے کھلونا دیا تھا کھیلنے کے لیے، ایک نعمت دی تھی، اسی کی دینے کی تھی، جس نے دی تھی اسے نے واپس لے لی. ہمیں ان 20 سالوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کے ذہن میں کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اس کے دل کو راہ دکھا دے گا. یہ نعمتیں، انسان کی نعمت، اولاد کی نعمت، والدین کی نعمت، زوج کی نعمت، دوستوں کی نعمت، پیسوں کی نعمت، رشتوں کی نعمت، یہ ساری نعمتیں جو ہے نا، یہ نعمتیں ہیں لیکن یہ مطلوب نہیں ہے، یہ اصل گول نہیں ہے. یہ آئیں گی اور یہ جائیں گی. یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے. یا تو میرے والدین کو میرا جنازہ برداشت کرنا ہوگا، یا مجھے ان کا، یا میری اولاد مجھے دفنائے گی یا میں انہیں دفناؤں گا. حقیقت تو ہے، اس حقیقت کا سامنا تو کرنا ہے. اس دین نے ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا سکھا دیا. وہ کیسے؟ کہ ان چیزوں کو ہم نے ایک حد تک ان سے محبت ہوتی ہے، لیکن ان سے جدائی بھی جو ہے نا وہ ہماری وجود کی انتہا نہیں ہوتی. کہ یہ نہیں ہوگی تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، کچھ جی نہیں پائیں گے. اگر یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو برداشت کر سکتی ہے نا، تو اس کے بعد وہ کسی بھی چیز کو برداشت کر سکتی ہے، کسی بھی چیز کو. اب یہ ایک درس ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہاں پر یہ بات سکھائی جا رہی ہے. شرک تو ہے بتوں کا، لیکن اور شرک جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم جذباتی طور پہ کسی چیز کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خطرناک باطل الہ کا جو بیان کیا ہے سورۃ الجاثیہ میں، وہ ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تم نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو، اپنے خواہش کو اپنا الہ بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے گمراہ ہونے دیا علم ہونے کے باوجود. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، آیت پڑھی تھی ہم نے پہلے. اللہ تعالیٰ نے اس کے کان پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا اسے؟ افلا تذکرون، پھر یاد کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، یاد رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ زندگی تو ٹیمپرری ہے. اور ہمیں تو جس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو تیاری کرائی ہے ان مصیبتوں کی، موت وغیرہ کی، کسی اور قوم کو نہیں کرائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر میرا جس دن میں نے باجی کو دفنایا تھا، اپنی مجھ سے 1.5 سال بڑی تھی، شی واز مائی بیسٹ فرینڈ، جس دن میں نے دفنایا انہیں، تو میرے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آیا جائے. جب وہ ہسپتال میں تھی، ان کا کینسر بہت زیادہ سیریس ہو گیا تھا، تو ان سے بات بھی نہ کی جائے. ایک مشکل سے ایک لفظ منہ سے نکلے، مشکل سے، دیکھا نہیں جاتا تھا ان کو.
جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا ہے، میں ایکچولی اس وقت مشکل سے ان کے منہ سے کچھ لفظ نکلے. ان کی ڈیتھ سے ایک ہفتہ پہلے میرا ایک پروگرام ہو رہا تھا ملیشیا میں، انہوں نے سیٹ اپ کیا تھا باجی نے، میں نے کینسل کر دیا تھا کیونکہ ان کی سچویشن زیادہ خراب ہو گئی تھی. ہوش تھوڑی دیر کے لیے آیا، کہتی ہے تم جاؤ گے اس پروگرام میں. میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. کہتی ہے میں نے یہ کام تمہارے لیے کیا تھا، مجھے اپسیٹ نہیں کرنا، تم نے جانا ہے. ان کی منہ سے کوئی آواز نکلتی نہیں ہے، اب نکلی ہے تو مجھے کہاں جانا ہے تم نے. تو میں گیا، میں وہاں گیا ہوں، پروگرام ختم ہوا ہے، میں ہوٹل میں پہنچا ہوں، مجھے کال آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. میں وہاں پہ تھا، وہاں سے سیدھی فلائٹ لے کے میں پہنچا ہوں. میری فیملی میں کسی کو جو ہے سمجھ نہیں آئی تھی کیا کرنا ہے. تو جب میں نے ان کو دفنایا، میں بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں نے ان کو دفنایا نا باجی کو، میرے ذہن میں بس ایک بات تھی، ہم ہسپتال میں تھے، ڈاکٹر ان کا خیال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں کچھ پی لیں کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں کچھ کھا لیں، ماما کر رہی ہیں، پاپا کر رہے ہیں، بہن کر رہی ہے چھوٹی. لیکن اب جب میں ان کو زمین میں ڈال رہا ہوں تو کون ان کا خیال کر رہا ہے؟ میں ان کو انسان کی دیکھ بھال سے نکال کر اللہ کی دیکھ بھال میں ڈال رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ الوداع نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے بھی اللہ کی طرف واپس آنا ہے، تو ہم ان کے بارے میں تھوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تو چلی گئی. کس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں، وفات کسی اور کی ہوئی ہے، بات ہم اپنی کر رہے ہیں. یہ سکھایا گیا ہے ہمیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا. یہ ریونین آنے والی ہے، اب صرف فوکس ایک چیز پر ہونا چاہیے. ایسی مصیبت ہو جائے نا تو ایک چیز پر فوکس ہونا چاہیے. اب